أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں اور تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ جب مسلمانوں کے قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کر دیا گیا تو یہود و نصارہ اور مشرکین جو اسلام اور مسلمانوں میں عیب جوئی کی فکر میں، مسلمانوں میں عیب نکالنے، خرابیاں نکالنے اور ہر وقت ڈھونڈنے کی فکر میں رہتے تھے، ان میں بڑا شور و شغب ہوا اور طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جس کے جوابات پچھلی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ خصوصاً اہل کتاب نے تحویل قبلہ کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہی اصل نیکی ہے، اور اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ ان کے مطابق جب مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہوگی۔ یہ اہل کتاب نے قبلہ کو اس قدر اہمیت دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر اہل کتاب کے اس گمان کی، اس دعوے کی، یا ان کو جو یہ دھوکہ لگا ہوا تھا اس کی تردید فرمائی اور یہ واضح کیا کہ استقبال قبلہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے جسے اہل کتاب ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ بات بڑی آسان سی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا
ادھر رخ کرتے رہے، اور جب اللہ نے پسند فرمایا تو رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہو گیا۔ اس میں ایسی حیرت کی کون سی بات ہے؟ اس لیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ سارا وقت اسی میں ضائع کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا خطاب یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کے لیے ہو، یعنی صرف یہود و نصارہ مخاطب نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اصل بر، اصل ثواب، اصل نیکی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں ہے۔ وہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دیں وہی ثواب اور ثواب صحیح ہو جاتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے مشرق یا مغرب میں کوئی بھی جانب ہو، کوئی بھی جہت ہو، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نہ ثواب رکھتی ہے، بلکہ ثواب دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جس جانب کا بھی حکم ہو جائے، جب وہی اطاعت، اس کو پورا کرنا ثواب ہے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو وہ ثواب تھا، اور جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ارشاد ہوا تو اب وہی ثواب ہے۔ اب کسی اور طرف رخ کیا جائے گا تو وہ ثواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس چیز کو واضح کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، بلکہ نیکی اصل میں ہے کیا ہے؟ اس میں سے چند موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، بلکہ اصل نیکی اسی کی ہے جو ایمان لایا، جو ایمان لایا۔ من آمن باللہ، یہ اعتقادات، عقیدہ، اس میں مفصل آ گیا۔ اب ایمان لایا کس چیز پر؟ من آمن، اصل نیکی اسی کی جو ایمان لایا باللہ، اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اب آگے جو ہے نیکی کی دوسری باتیں، اس کے بعد جو عبادات ہیں، احکام ہیں، ان کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں کئی ایک مسائل آگے ہیں۔ چونکہ دینی مسائل کا زیادہ تر تعلق عقیدے کی اصلاح، اخلاق، یہ نفس، تہذیب نفس سے ہے، اور یہ سارے مسائل اس آیت میں موجود ہیں۔ گویا یہ آیت تمام دینی مسائل کا خلاصہ ہے، اور ان میں سب سے چونکہ بنیادی مسئلہ، بنیادی چیز جو ہے وہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کو ذکر کیا، من آمن باللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی صفات پر ایمان لانا، یہ نیکی ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس کی صفات کو بھی ماننا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار بھی اسی طرح کفر ہے جس طرح اس کی ذات کا انکار یہ کفر ہے۔ مثلا تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے مگر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اس کی اتنی بڑی خیرات بھی مقبول نہیں ہے۔ ایمان باللہ کے بعد فرمایا کہ نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر انسان داہریہ یا کافر ہوگا۔ اور پھر ایمان بالآخرت میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا،
حساب کتاب کا منعقد ہونا، نیکی اور بدی کا امتیاز، ان کا جدائی، پل صراط سے گزرنا، دوزخ، جنت وغیرہ، یہ سب چیزیں ایمان بالآخرت میں داخل۔ لہذا نیکی اس شخص کی ہے جو ان سب چیزوں پر ایمان لایا۔ اور پھر ایمان بالملائکہ، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ والملائکۃ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جسے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان اور اس کائنات کی تخلیق سے، اس کائنات کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے پیدا فرمایا، اور یہ بھی بنی نوع انسان کی مصلحت کی خاطر اہتمام فرمایا۔ اور پھر کس پر ایمان لانا؟ والکتاب، کتاب پر ایمان لانا بھی، یہ بھی مکمل ایمان کا ایک جز ہے، یہ حصہ ہے۔ اور کتاب سے مراد، یہاں پر کتاب سے مراد جنس سے کتاب، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب بھی اتاری ہے اس پر میرا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے۔ اور پھر آسمانی کتابوں کے میں سے آخری کتاب قرآن حکیم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی کتابوں پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، قرآن حکیم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور والنبیین، اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اس لحاظ سے ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے، نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ الغرض ایمان کی تمام جزیات کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ لازم ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار یا کسی چیز میں شک کرنا یہ گمراہی کے مترادف۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اس کے بعد جو دوسری نیکی کی قسمیں ہیں جن کا تعلق تہذیب نفس کے ساتھ ہے، نفس کی اصلاح کے ساتھ ہے، ان کو ذکر کیا اور فرمایا مال کے لحاظ سے نیکی کیا ہے؟ مال کے لحاظ سے نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کوئی شخص مال کے ساتھ محبت ہونے کے باوجود اسے خرچ کرے۔ انسان کی مال کے ساتھ محبت ایک فطری چیز ہے، اللہ نے خود بیان کیا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر مال صرف کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ نیکی کے کام ہے۔ اس سے انسانی ہمدردی اور اجتماعیت کا سبق ملتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے حبہ علی حبہ، یعنی حبہ کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہو، معنی یہ ہو کہ مال خرچ کرنے میں کوئی نفسانی غرض نام و نمود کی شامل نہیں ہے، بلکہ اخلاص کامل کے ساتھ صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اس چیز پر خرچ کرنے کے لیے اسے مجبور کرتی ہے، اور صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے اسے یہ خرچ کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب اس کا بیان کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یعنی اس کے دل بھی چاہتا ہے، اس کے دل میں یہ محبت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی وہ اپنے خرچ کرنے پر دل سے راضی ہے، یہ نہیں ہے کہ خرچ تو کر رہا ہے مگر اپنے اندر سے دل دکھ رہا ہے کہ میں مال کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ اور امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تینوں ہی چیزیں مراد میں داخل ہوں، اور پھر اس جگہ مال کے خرچ کرنے کی دو صورتیں پہلے بیان کر دی جو زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، اور زکوٰۃ کا ذکر اس کے بعد کیا،
وجہ اس کی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عام طور سے ان حقوق میں غفلت اور کوتاہی برتی جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے، عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے کو کافی سمجھ لیا، زکوٰۃ ہم نے ادا کر لی، مال کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے کچھ حقوق ہیں تو وہ بیان کرتی ہے۔ اور اسی سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ مالی فرض صرف زکوٰۃ سے پورا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت جگہ پر مال خرچ کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ یعنی مال کے حقوق میں سے صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بس میں نے مال خرچ کر دیا ہے، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، مال کا حق ادا کر دیا، نہیں، اور بھی جگہ ہیں جس سے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کہ جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی مسکین غریب مر رہا ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اسی طرح ضرورت کی جگہ مسجد بنانا، یہ دینی تعلیم کے لیے مدارس اور مکاتب بنانا، یہ سب مالی فرائض میں داخل ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضرورت اور حاجت پر موقوف ہیں۔ جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر فرض نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ والیتامی نہیں، اس سے پہلے یعنی ذوی القربہ، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خرچ تو کرنا ہے علی حبہ، محبت کے باوجود خرچ تو کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پر خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ سب سے پہلی مد ہے، اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے، اپنے رشتہ داروں، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر صلہ رحمی کا حاصل ہوتا ہے اور دوسرا صدقے کا۔ قرابت دار، رشتہ دار اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مستحق ہو تو اس پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کی حاجت براری کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کی نابالغی کی حالت میں ہو اور باپ فوت ہو گیا ہے، کمانے والا کوئی نہیں، یتیم ہو گیا، اس کی سرپرستی ضروری ہے، اس پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ اور مسکین وہ ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے مگر کوشش کے باوجود اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ بھی مستحق ہے۔ ایسے شخص کی مالی اعانت کرنا یقیناً یہ نیکی کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ وابن السبیل، اور وہ مسافر بھی امداد کے مستحق ہیں جو دوران سفر محتاج ہو جائیں۔ زاد راہ پیسے بیچارہ مسافر ہے، آج کے دور میں تو پھر بھی پیسے منگوانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں، پہلے دور میں یہ چیز تو بڑی مشکل ہوتی تھی، یعنی پیسے نہیں منگوا سکتے تھے۔ آج کل بھی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ کسی کے زاد راہ ختم ہو گیا، چوری ہو گئی، یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا کوئی مسافر، تو ایسے شخص پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، خرچ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ والسائلین، محتاج بھی اعانت کا، مدد کا مستحق ہے، ان پر مال خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے۔ سائل کا ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں مانگنے والا، مگر یہاں پر مراد محتاج ہے، کیونکہ سوال برائے سوال یہ درست نہیں ہے۔ جب تک کہ سائل واقعی مستحق نہ ہو، بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور یہ جو آج کل پیشہ ورانہ گداگری ہے نا، گداگری تو ایک لعنت بن چکی ہے، یہ حرام ہے۔ شرعی سائل وہ ہے جو ہر لحاظ سے محتاج ہو اور اس کے لیے سوال کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، ایسے شخص کو سوال کرنا جائز ہوگا اور اس سوال کو پورا کرنا نیکی کا کام ہوگا۔ اور اسی طرح ایک نیکی کا کام، یعنی ایک مد جہاں خرچ کرنا چاہیے، وہ پھر رقاب، یعنی گردنوں کو آزاد کرنا ہے۔ اس کا عام طور پر مفہوم جو ہے غلاموں کی آزادی، غلام خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ اب آج کے دور میں تو چونکہ یہ ہے نہیں ہے، غلام تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے اس کی صورت یہ بھی ہے کہ کسی مقروض کا قرض معاف کر کے یا اس کا قرض ادا کر کے اس کی گردن چھڑائی جائے،
بیچارہ قیدی کوئی مظلوم ہے، بے گناہ قید ہو گیا ہے، اس قیدی کو اس کے لیے پیسے خرچ کر کے اس کو قید سے چھڑانا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ بھی ایسا کرنا بھی نیکی ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ مالی نیکیاں۔ تو فرمایا کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی ایمان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ نیکی اس شخص کی ہے جس نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز کا تعلق بدنی عبادت کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت کے ساتھ ہے، اور یہ بھی فرائض میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، یعنی مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ وہ حق پہلے بیان کر دیا، زکوٰۃ بعد میں بیان کیا۔ اور نیکی کی ایک اور قسم آگے بیان کی، معاملات، جس کو معاملات کا بیان یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی نیکی ان لوگوں کی ہے جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ وعدے کا پورا کرنا حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو۔ اوفوا بالعہد، لوگوں اپنے عہد، اپنے وعدے کا پاس کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن اس کی باز پرس ہوگی۔ اب وعدہ خواہ اللہ تبارک و تعالی سے ہو یا اس کی مخلوق سے ہو، اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کا وعدہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے والصابرین فی البأساء والضراء، جو سختی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں۔ بأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان پر باہر سے آئے، مثلا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو جائے، زلزلہ یا طوفان آ جائے۔ اور ضراء وہ تکلیف ہے جو انسانی جسم کے اندر پیدا ہو، جیسے بیماری ہو گئی، جسم کے کسی حصے میں درد ہونے لگا وغیرہ۔ تو فرمایا کہ نیکی ان لوگوں کی ہے جو اندرونی یا بیرونی پریشانی میں مبتلا ہو کر صبر کرتے ہیں۔ وحین البأس، اور وہ لوگ بھی نیکی والے ہیں کہ میدان جہاد میں پہنچنے والی تکلیف کو بخوشی برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہ صبر کی 3 مختلف صورتیں یہاں بیان کی ہیں، اور صبر ویسے بھی ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے، اور پہلے گزر چکا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں پر صبر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری بات گزر چکی ہے۔ اب فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، نیکی ان لوگوں کی ہے، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور صبر کا دامن کسی صورت میں نہیں چھوڑتے۔ فرمایا اصل نیکی کے کام تو یہ ہیں، مگر یہود و نصارہ نے قبلے کے مسئلے کو جھگڑا کا سبب بنا رکھا ہے۔ اصل نیکی کے کام کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں جو کفر اور شرک سے پاک ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری آ چکی ہے کہ جو ضروریات دین ہیں، جو دین کی ضروری چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر فضول ایسی باتوں کے اندر اور ایسے مسئلوں کے اندر جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، جس کی نہ دنیا میں باز پرس ہوگی نہ آخرت میں باز پرس ہوگی، ہم ان میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا نیکی کرنے کا کام کیا ہے، بحثوں کے اندر
مشاجرات صحابہ جو ہیں، یعنی صحابہ کی آپس میں جو لڑائی وغیرہ ہوئی، اجتہادی جو یعنی ان کی آپس میں ہوئی، یا اور اس طرح کے گزرے ہوئے واقعات کو لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ان پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے مناظرے ہوتے ہیں. بھئی کیا فائدہ اس کا؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ لایانی سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ایسی چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں اس کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا، ہمیں اس کے اندر نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے تو وہ کرنا ہے جس کا آخرت میں پوچھا جائے گا. اب دیکھیں نا، کتنے ہی لوگ جو دین کے بنیادی مسائل، ہماری خصوصاً ہماری خواتین، دین کی بنیادی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے ضروری مسائل، معاملات، معاشرت، جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، جو سیکھنا فرض ہے. کل بھی یہ بات گزری تھی دینی تعلیم کے بارے میں. تو یہ چیزیں فرض ہیں، ان کو نہیں سیکھیں گے. ہاں، فضول قسم کے مسئلے جن کے نہ سر نہ پیر، ان میں ہمیں بڑی دلچسپی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں دراصل یہ بات صرف یہود و نصارہ کو نہیں، ہمیں بھی بتا دی کہ کرنے کا کام کیا ہے، نیکی کیا ہے، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو بہرحال فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں جو کفر و شرک سے پاک ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. یہ بات سورہ بقرہ کی شروع میں بھی ابتدائی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ ہدی للمتقین، یعنی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقین وہی لوگ ہیں جو یہ جو صفات ابھی بیان کی ان کے حامل ہیں، ان پر عمل پیرا ہیں. لمبے چوڑے دعوے کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کے نہیں شروع کر دیتے. جن لوگوں کا نہ اخلاق اچھا ہے، نہ وہ تہذیب نفس کے حامل ہیں، مال کی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق اللہ کی ذات سے درست نہیں ہے، حقوق و فرائض ادا نہیں کرتے، تو وہ متقی کیسے بن سکتے ہیں؟ متقی بننے کے لیے تو ان صفات کو پورا کرنا ضروری ہے، ان صفات پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف آئیں، اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے آخرت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ترجمہ دیکھ لیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو. والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. وأقام الصلاة وآت الزکاة، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والا سختی میں اور تکلیف میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. صدق اللہ العظیم.